السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحکم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ تمام تر حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے ہے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہاد بھی۔ اللہ جل علا کی حمد و ثنا کے بعد نبی اکرم رسول محتشم سیاح لامکاں سید انس و جاں تتمہ دوراں سرخیل زہرا جمالا، جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم، معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی ارادتوں و محبتوں کا خراج پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کی والدہ ام سلیم سلام اللہ تعالی علیہ، جب سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت انس کی عمر اس وقت تقریباً 8-10 سال کی تھی۔ تو آپ کی والدہ حضرت ام سلیم آپ کو لے کر کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں۔ کہا حضور یہ بچہ آپ کی خدمت کے لیے ہے، آپ اس کو قبول فرما لیں، گھر کا کوئی سودا سلف لانا ہو تو یہ لا کر کے دے گا۔ یہی حضرت انس ہیں، فرماتے ہیں کہ 10 سال میں نے حضور کی خدمت کی، 10 سال مجھے آپ کے پاس میں رہنے کا شرف حاصل ہوا ہے، جو زندگی بھر یہ مجھ کو فخر دیتا رہے گا۔ اور فرماتے ہیں 10 سال میں حضور نے ایک مرتبہ بھی مجھ سے اف نہیں کہا ہے، بلکہ فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ گھر کے اندر کوئی برتن مجھ سے گر کر کے ٹوٹ جاتا اور گھر کے اندر کوئی کچھ کہنا بھی چاہتا تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے، چھوڑو اس عمر کی، اس برتن کی عمر ہی اتنی تھی۔ فرماتے کبھی مجھ کو حضور نے ڈانٹا نہیں، اف تک بھی نہیں کہا ہے۔ حضور کا یہ پیار ہے اپنے غلاموں سے۔ تو یہی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں 10 سال میں حضور نے مجھ سے بہت کچھ ارشاد فرمایا، بہت ساری تعلیمات ارشاد فرمائی، بہت کچھ حضور نے 10 سال میں مجھے سکھایا۔ تو اس 10 سال میں جو کچھ فرمایا اس میں سے ایک بات یہ بھی تھی، فرماتے ہیں نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلاۃ من کن فیہ وجد حلاوت الایمان۔ جس شخص کے اندر یہ 3 باتیں ہوں اس نے ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس کو پا لیا ہے۔ ایمان کی ایک لذت ہوتی ہے، ایمان کا ایک اپنا مزہ ہوتا ہے جو مومن محسوس کرتا ہے۔ جس طرح اعمال کا بھی ایک لطف ہوتا ہے اور جگہ اور وقت کے بدل جانے اس کا حلاوت اور اس کی مٹھاس بھی تبدیل ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم نماز کو فجر کے وقت پڑھیں تو اس کا الگ مزہ ہے، اور نماز وقت تہجد میں سحری کے وقت پڑھیں تو الگ ہی مزہ ہے، اور یہی نماز کو ہم دن میں ظہر کے وقت پڑھیں
تو اس کا الگ لطف ہے، اور اگر اسی نماز کو ماہ سیام رمضان المبارک میں ادا کیا جائے تو اس کا اپنا ایک الگ لطف اور مزہ ہے۔ اسی طرح جگہ کے بدلنے سے بھی اعمال کا لطف اور اعمال کا ذائقہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ ہم گھر میں اپنے افطار کریں ایک الگ لطف ہے بچوں کے ساتھ، افطار مسجد میں کریں تو الگ مزہ ہے، اور اسی افطار کے لیے مسجد نبوی کا صحن میسر ہو جائے تو اس کا پھر الگ اپنا مزہ ہے۔ اسی طرح سے اعمال کا جو مزہ ہے، اعمال کا جو لطف ہے، وہ وقت کے اور جگہ کے بدل جانے سے اس کا لطف اور اس کا مزہ، اس کی مٹھاس بھی تبدیل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے ایمان کی بھی ایک حلاوت ہے، ایمان کی ایک مٹھاس ہے جو مومن محسوس کرتا ہے۔ فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، جس کے اندر یہ تین باتیں ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس کو پالے گا۔ تو ایمان کا ایک لطف، ایمان کا ایک مزہ ہے جو مومن محسوس کرتا ہے۔ فرمایا ان تینوں چیزوں میں پہلی چیز ہے ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، یعنی انسان کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول اتنے محبوب ہوں کہ ان کے علاوہ باقی اور سب اتنے محبوب نہ ہوں، ہر ایک سے بڑھ کر کے اللہ اور اس کے رسول کی محبت دل کے اندر ہو۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت ہے، کسی دوسری شے کی بھی محبت ہے، کسی دوسرے انسان کی محبت ہے، لیکن اس کی محبت حضور کی محبت سے بڑھ کر ہے تو ایمان مکمل نہیں۔ حضور سے بھی محبت، کسی دوسرے سے بھی محبت، لیکن دونوں کی محبت برابر ہے تب بھی کامل الایمان نہیں۔ فرمایا حضور کی محبت تمام محبتوں پر غالب آ جائے تب یہ کامل ایمان والا ہے، تب کامل مومن ہے۔ تو فرمایا اللہ اور اس کے رسول اتنے محبوب ہوں کہ ان کے علاوہ کسی اور کی اتنی محبت انسان کے دل کے اندر نہ ہو۔ اب ہم خود اپنا جائزہ لے سکتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کتنی ہمارے دلوں کے اندر ہے۔ خالص زبان سے کہہ دینا تو بہت آسان ہے، اس لیے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے پھر اسی کے وہ گن گاتا ہے اور اسی کا ذکر اس کے قلب اور روح کی تسکین کے سامان مہیا کرتا ہے۔ آج ہم اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کرنے اور سننے سے بہت دور ہیں، بلکہ ایک عاشق کی حالت تو یہ ہوتی ہے کہ اپنے محبوب کے ذکر میں بڑا لطف اندوز ہو جاتا ہے۔ جب محبوب کا ذکر کیا جاتا، وہ کہا نا کسی نے مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جانے تمنا کا قصہ، فرقت کے بھیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا ہو جائے۔ تو کہا اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمام چیزوں، تمام انسانوں سے بڑھ کر ان دونوں کی محبت ہو تب انسان کامل الایمان ہوگا اور وہ ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس کو پالے گا۔ دوسری چیز وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءُ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کی محبت ہو بھی تو وہ بھی اللہ ہی کے لیے محبت ہو۔ کسی سے ہم اس لیے محبت کرتے ہیں یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، تو ہم جس سے بھی محبت کریں اللہ ہی کے لیے محبت کریں۔ اگر یہ حالت ہماری ہے تو سمجھو ہم نے ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ تیسری چیز ارشاد فرمائی وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَهُ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهَ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُلْقَى فِي النَّارِ، بندہ کفر سے نکل کر آ گیا اسلام میں، اب دوبارہ کفر کی طرف پلٹنا اس کے لیے اتنا مشکل ہے کہ آگ میں جلنا اس کے لیے آسان ہے، یعنی آگ میں جلنے کو تو گوارا کرتا ہے لیکن دوبارہ کفر کی طرف پلٹنے کو تیار نہیں ہے۔ کہا جس کی یہ حالت ہے، جس کی یہ پوزیشن ہو گئی، اس نے ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس کو اس نے پا لیا ہے۔